رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا يشعرون. تمام قسم کی تعریفات تسبیحات کے بریائی اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہیں. بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الاتقیاء سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ذات اقدس طاہر مطہر پر. حضرات گرامی قدر، جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم نے جناب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ان کے ساتھ مومنین کا پیار محبت اور ان کا مقام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس پر ہم گفتگو فرما رہے تھے. اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں اور ان کی شہادت جو ہے تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہے. لیکن کچھ لوگ حسنین کریمین کی بات کرتے ہوئے ان کی شان کے اندر ان کی شہادتوں کے اندر غلو سے کام لیتے ہیں اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ لوگ جس طرح وہ اپنی محبت کا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ان کی عقیدت سے ان کی محبت سے ان کے الفاظ سے ان کے قول اور ان کے فعل سے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بالکل اس چیز کے برعکس نظر آتا ہے جو ان کی حقیقت تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت یہ اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے اور سچی محبت جو ہے سچی محبت وہ ہے کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ. یہ کوئی محبت نہیں کہ آپ سال کے بعد 10 دن کے لیے یا مہینے کے لیے 40 دن کے لیے ان کے نعرے مار دیں ان کے جھنڈے لگا دیں ان کے ناموں پہ کھانے پکا لیں. یہ کوئی محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ لو کان حبک صادقا، اگر آپ ان کی محبت میں سچے ہیں تو لاطعتہ، تو ان کی اطاعت کریں، پھر ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے پیچھے چلیں، ان کی زندگی کو فالو کریں. اور یہ کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. اور میں حقیقت کی طرف جانا چاہتا ہوں جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، کوئی بھی مومن مسلمان اس بات کا انکاری نہیں ہے، نہ آپ کی عظمت کا انکاری ہے، نہ آپ کی شہادت کا انکاری ہے، اور نہ ہی آپ کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا انکاری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس حقیقت کو جاننا چاہیے کہ جناب نواسہ رسول شہید ہوئے، آپ کو شہید کیوں کیا گیا؟ آپ کو شہید کہاں کیا گیا؟
آپ کو شہید کس نے کیا؟ دراصل حقیقت یہ ہمیں سمجھانی چاہیے، اور یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ آج جس طرح یہ دوسرے یہ چہنے والے، چلانے والے، پیٹنے والے، زنجیر زنی کرنے والے، جس طرح یہ لکیر کے فقیر ہیں، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں، اسی طرح ہم بھی لکیر کے فقیر ہیں، ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے حقیقت کیا ہے۔ ہمیں بھی وہی چیزیں ہیں جو ہمارے باپ دادا سے جس طرح چلتی آ رہی ہیں، ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں، حسنین کریمین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہما ریحانتایا فی الدنیا اشمہما، یہ حسن اور حسین، یہ دو وہ نوجوان ہیں، دو وہ ہستیاں ہیں جو دنیا میں میری خوشبو ہیں، میری خوشبو، میرے پرفیوم ہیں، میں ان کو سونگتا ہوں، نبی کائنات فرمایا کرتے تھے۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں زمین کے اوپر حسین چلتے تھے تو مجھے نبی کائنات نظر آتے تھے چلتے ہوئے، اتنی شان والے۔ کوفی، عراق کے لوگ، کوفہ یہ عراق کے اندر ہے، یہاں کے لوگوں کی بے وفائی مشہور تھی۔ یہ لوگ، ان کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے کہ کوفی لا یوفی، یہ کوفی وہ لوگ ہیں، کوفے کے رہنے والے، کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے خط لکھے کہ حسین، میں زیادہ تر باتیں ان کی کتابوں سے کروں گا، حسین فصلیں پک کر تیار ہو چکی ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، علی حسین ہم تیرے باپ علی کے شیعہ ہیں۔ یہ ان کی کتابیں ہیں، جلاء العیون، کتاب الاطہار، کتاب الارشاد، یہ ساری کتابیں ان کی ہیں۔ ہم تیرے باپ علی کے شیعہ ہیں، ہم تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں حسین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے امام ہو، ہم تمہارے مقتدی ہو، تم ہمارے امام ہو، ہم تمہارے مرید ہو، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور صبح و شام تمہارے منتظر ہیں۔ حسین تم فوراً مدینے کو چھوڑ کر کوفہ میں آ جاؤ، ہم تمہارے منتظر ہیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بوریاں بھری ہوئی تھی خطوں کی، بوریاں۔ حضرت حسین ان خطوں کو نکال کر، ان بوریوں کو نکال کر لوگوں کو دکھاتے تھے۔ 18,000 خط لکھے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن خطوں کے اندر انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کو چاہنے والے ہیں، آپ سے پیار کرنے والے ہیں، حسین آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حسین کوفے جا رہے ہیں، آئے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں کوفے جا رہا ہوں۔ کہا کوفے نہ جانا، کوفے کے لوگ صحیح نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں، حسین تم ایسا بھول کر بھی نہ کرنا، ایسی غلطی کبھی نہ کرنا۔ حضرت حسین نے خط نکال کر دکھائے، یہ دیکھو تو صحیح، یہ 18,000 خط مجھے لکھے گئے ہیں، یہ بوریاں بھری ہوئی ہیں خطوں کی، یہ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑا سمجھایا، بار بار سمجھایا، جب پتہ چلتا حسین جا رہے ہیں پھر آ جاتے، پھر سمجھاتے، عبداللہ بن زبیر سمجھاتے، ابو سعید خدری جیسے جلیل القدر صحابہ اس وقت موجود تھے، وہ سمجھاتے کہ حسین ایسا کام نہ کرو، حسین ایسا نہ کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حسین جا رہے ہیں، پھر آئے، آ کر کہا حسین جب میں یہ بات سنتا ہوں کہ تم کوفے جا رہے ہو، میرے کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے، میرا دل پھٹنے کو آ جاتا ہے، مجھے تمہاری داڑھی کے اندر خون نظر آتا ہے، مجھے تمہاری موت نظر آتی ہے، تمہاری شہادت نظر آتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں
اور جب آخر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ اب حسین نہیں رک رہے، کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر آئے، جب پتہ چلا جا رہے ہیں، کہا حسین اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ میں تمہارے راستے میں لیٹ جاؤں، تم جانے سے رک جاؤ گے، میں تمہاری سواری کے آگے لیٹنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین نہ جاؤ۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، کچھ لوگ یہاں پر یہ ہوا دیتے ہیں کہ یہ حق اور باطل کا بہت بڑا معرکہ تھا۔ حضرات حق اور باطل کے اس معرکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس واقعے کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں، یہ کسی حق اور باطل کا معرکہ نہیں تھا۔ اگر یہ حق اور باطل کا معرکہ ہوتا تو عبداللہ بن عباس کیا اس معرکے سے پیچھے رہتے؟ عبداللہ بن زبیر اس معرکے سے پیچھے رہتے؟ حضرت انس اس معرکے سے پیچھے رہتے؟ ابو سعید خدری اس معرکے سے پیچھے رہتے؟ اور یہ دن وہ تھے 8-9 ذی الحجہ کی یہ بات ہے، اگر یہ حق اور باطل کا، کفر اور مسلم کا معرکہ ہوتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان عرفات میں جا کر لوگوں سے خطاب کرتے کہ لوگوں، نبی کا دین خطرے میں ہے، کفر نے للکارا ہے، حق اور باطل کے درمیان معرکہ آن پہنچا ہے، لہذا حج کے بعد سارے چلتے ہیں، کفار سے جا کر لڑتے ہیں، نبی کے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے لڑتے ہیں جا کر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حج کا انتظار بھی نہیں کیا انہوں نے، وہ ان خطوط کی روشنی میں جو پیار اور محبت کی پینگیں ان کو سنائی گئی تھی وہ نکل پڑے۔ اور یہاں پر یہ بھی آپ کو بات بتلاؤں، کچھ آپ لوگوں کے گھروں کے اوپر، ان کے دروازوں کے اوپر یہ لکھا ہوا جب دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین مشکل کشا، علی مشکل کشا، فاطمہ مشکل کشا، حسن مشکل کشا، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا فاطمہ مدد، یا فلاں مدد، حضرات یہ بات بھی ہمیں سوچنے پر یہاں پر مجبور کرتی ہے۔ اور لوگوں کا یہ بھی دعوت ہے علی عالم الغیب تھے، حسین عالم الغیب تھے، یہ سارے غیب کی خبریں بھی جانتے تھے، یہ مشکل کشا بھی تھے، یہ حاجت روا بھی تھے۔ حضرات بندہ خود مشکل کشا ہو، سب کچھ کرنے والا ہو، اس کو پھر کس کی ضرورت ہے شہید کر دے؟ جس کا باپ بھی مشکل کشا ہو اور جس کی ماں بھی مشکل کشا ہو، وہ کون سی ماں ہے جس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہا ہو اور وہ ماں مشکل کشا ہو، سارے وسائل ہو، اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، نہ بچائے؟ وہ ماں تو نہیں نا پھر۔ وہ باپ بھی مشکل کشا ہو اور بیٹا شہید ہو رہا ہو اور وہ باپ اپنے بیٹے کو بھی نہ بچائے، وہ باپ مشکل کشا تو نہ ہوا اور باپ بھی نہ ہوا۔ یہ ساری باتیں اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عالم الغیب تھے، ان کو غیب کی بھی خبریں تھیں، تو پھر کربلا ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کون جاتا ہے جان بوجھ کر موت کے منہ میں؟ یہ بات تو سمجھنے کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 18,000 خط لکھے گئے، سب کے سمجھانے کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ رکے۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کہا حسین اگر آپ جا رہے ہیں کم از کم آپ ایسا کریں، اپنے جانے سے پہلے اپنے کسی قاصد کو بھیج کر، کسی بندے کو بھیج کر وہاں کے حالات کا تعین کر لیں، کیا وہ سازگار ہیں آپ کے لیے یا نہیں ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ جا رہے ہیں آپ جائیے، کم سے کم یہ چھوٹے بچوں کو تو لے کر نہ جائیں، آپ ان کو چھوڑ کر جائیں۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا نقطہ نظر تھا اس وقت، ان کو وہ پیار اور محبت کے لکھے ہوئے خط جو ان کے سامنے پڑے تھے ان کے اوپر ان کو اعتماد ہو گیا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ان کو بھیجا کوفے کے اندر کہ جب آپ پتہ کر کے آؤ کیا صورتحال ہے۔ مسلم بن عقیل جب گئے، اب شیعوں کی کتابیں پڑھے، جلال العیون جو بڑی معتبر کتاب ہے، الاحتجاج، الارشاد، الاطہار، ان کو پڑھے کہ مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، انہوں نے کیا کیا، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر آ کر بیعت کیا اہل کوفہ نے۔ جب جیسے جیسے ان کو پتہ چلا مسلم بن عقیل آ گئے، اور مسلم بن عقیل کو انہوں نے بڑا شاندار استقبال کیا کہ حسین کا بھائی، حسین کا قاصد ہمارے پاس آ گیا ہے، بڑا شاندار استقبال کیا۔ پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کی،
اور بیعت کرنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل سے خط لکھوا دے کہ حسین کو خط لکھیں آ جائیں۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسین کہ جہاں لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں آپ آ جائیے، انہوں نے میرے ہاتھ پہ آپ کے لیے بیعت کر لی ہے، حالات سازگار ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مزید ان کے اضافہ ہو گیا ان کے اعتماد میں، جب وہ اپنے قافلے کے ساتھ نکل پڑے اور مسلم بن عقیل کا خط وہاں سے نکل گیا تو انہوں نے پھر اپنے وہ کرتوت شروع کر دیے۔ سب سے پہلے انہوں نے جہاں اس وقت گورنر تھا نعمان بن بشیر، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے، یہ آل رسول سے محبت کرتے ہیں نعمان بن بشیر، انہوں نے سب سے پہلے نعمان بن بشیر گورنر کو وہاں سے معزول کروایا ہے کہ اس کو یہاں سے معزول کیا جائے، ہٹایا جائے گورنری سے۔ عبید اللہ زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا گیا، جو ساتھ میں بصرے کا گورنر بھی تھا اس کو کوفے کا بھی گورنر بنایا گیا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب چل پڑا 8 یا 9 ذی الحجہ کو، تاریخ کے اندر تھوڑا سا دن آگے پیچھے ہیں، اور یہ پھر عراق سے کربلا سے یا کوفے سے 30 میل یا کچھ فاصلے پر پہنچا تھا۔ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط ملا، دوسرا خط جو مسلم بن عقیل نے بعد میں لکھا تھا۔ جب مسلم بن عقیل کے ساتھ انہوں نے بے وفائی شروع کی تو مسلم بن عقیل نے دوبارہ خط لکھ دیا فوراً کہ حسین پہلے جو میں نے خط لکھا ہے اس وقت حالات اور تھے، مجھے ورغلایا گیا ہے، لیکن اب مجھے پتہ چلا یہ لوگ ہمارے ہمدرد نہیں ہیں، اگر آپ تک میرا خط پہنچ جائے، میری بات پہنچ جائے تو آپ نہ آنا یہاں پر، یہ لوگ آپ سے متعصب کرتے ہیں، آپ سے محبت نہیں کرتے، یہ غالی شیعہ ہیں، یہ صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ یہ مسلم بن عقیل نے لکھا کہ یہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے یہ نبی کے صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، اگر میرا خط آپ کو پہنچ جائے آپ یہاں پر نہ آنا۔ وہاں پر قادسیہ کے مقام پر، اگلی بات بعد میں کروں گا، قادسیہ کے مقام پر عبید اللہ بن زیاد نے ایک لشکر بھیجا ہے قزار کا حسین سے ملنے کے لیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے قادسیہ کے مقام پر ایک لشکر آیا، اور اس اشنا میں مسلم بن عقیل جو حضرت حسین نے قاصد بنا کر بھیجے تھے ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ کوفے کے اندر شہید کر دیا گیا تھا، اور حضرت حسین کے دوسرے قاصد قیس بن مشہر اور ان کو بھی جب شہید کر دیا گیا تو حسین کو ان کا بھی پتہ چل گیا، جب کوفے پہنچنے والے تھے ان کو پتہ چلا کہ میرے دوسرے قاصد کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اور ایک شخص عبداللہ بن یختر، یہ حضرت حسین کے رضائی بھائی تھے، عبداللہ بن یختر۔ خور بن یزید یہ وہ بندہ ہے جو سب سے پہلے حضرت حسین سے ملاقات کرتا ہے، یہ عبید اللہ بن زیاد کا پیغام لے کر آتا ہے کہ آپ کوفہ کے اندر، عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا تھا اس کو گرفتار کرنے کے لیے کہ آپ حسین کو گرفتار کر آئیں یہاں پر۔ تاریخ، صحیح تاریخ کہ آپ حضرت حسین کو گرفتار کر آئیں، اگر وہ گرفتاری نہ دیں، وہ گرفتار نہ ہوں تو پھر آپ نے ان کے سامنے 2 باتیں رکھنی ہیں۔ ایک بات یہ رکھنی ہے کہ یا تو وہ کوفہ آ جائیں یا کسی اور طرف چل جائیں، کوفہ نہیں آ سکتے اور مکے اور مدینے کے اندر نہیں جا سکتے، کسی تیسری طرف اپنی ڈائریکشن کر لیں، کوفے بھی نہ آئیں، گرفتاری اگر نہیں دیتے پھر کوفے نہ آئیں، مکے اور مدینے میں واپس نہیں جا سکتے، ان 2 جگہوں کے علاوہ کسی تیسری جگہ کا انتخاب کریں، اور تیسری جگہ آگے شام تھی جہاں یزید تھا۔ ابھی میں اس طرف آ رہا ہوں، ابھی یہ بات ہو رہی تھی حر بن یزید، اس کا پیچھے سے دوسرا لشکر آ گیا عمر بن سعد کا۔ عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر حسین کے پاس آیا۔ عمر بن سعد یہ دور سے رشتے میں حضرت حسین کا نانا لگتے تھے، انہوں نے آ کر حسین سے کہا حسین کہاں جا رہے ہو آپ؟
کہا یہ دیکھو جی یہ بوریاں پڑی ہوئی خطوں کی، یہ مجھے بلایا انہوں نے، میں کوفے جا رہا ہوں۔ فرمایا حسین، پھر عمر بن سعد نے ان کو ماضی یاد کروایا، حسین تم بھول گئے ان کوفے والوں کے حالات، تمہارے باپ علی کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، اور تم بھول گئے تمہارے بھائی حسن کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے باپ علی کو شہید کیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے بھائی حسن کے قاتل ہیں، زہر دے کر ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ اپنے ماضی کو پڑھیں، آپ ادھر نہ آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ مجھے خط لکھے گئے ہیں، یہ دیکھیں جی اتنے ڈھیروں خط ہیں، 18,000 خط ہیں مجھے لکھے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بے شک لکھے گئے ہیں، ہم آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں۔ اب اس لشکر کے اندر، ان لوگوں کے اندر حضرت حسین نے جب وہ خط پڑھ کے دکھائے، ان خطوں کے اندر کوفے کے بڑے بڑے سرداروں کے نام تھے، بڑے بڑے سرداروں نے خط لکھے ہوئے تھے، جن سے یہ پیچھے والے عبید اللہ بن زیاد، عمر بن سعد، یہ سارے لوگ ناواقف تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کو خط لکھے گئے ہیں۔ یہ سارے خطوط دیکھے، اہل کوفہ کو یہ خبر ہوئی کہ یہ خط اگر ہمارے راز کھل گئے تو ہم تو مارے گئے، ہمارا تو سارا کچھ گیا۔ حضرت حسین نے وہاں پر پھر 3 باتیں پیش کی عمر بن سعد کے سامنے۔ کیا باتیں تھیں؟ کہا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ یہ بات سنیں، یہ ہم بھی رٹی رٹائی باتیں طوطے کی طرح چلتے آ رہے ہیں، پٹتے آ رہے ہیں، یزید پر لعنت، فلانے پر لعنت، فلانے پر لعنت۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے اوپر لعن طعن کرنے کی، لعنتیں بھیجنے کی، کیا ضرورت ہے پڑی ہمیں؟ ہمارا کیا تعلق ہے کسی کے ساتھ اس طرح کی باتوں میں پڑنا؟ اپنے بچوں کو بھی ایسی باتیں مت سکھائیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے یزید کے پاس جانے دیں۔ تاریخ کی معتبر کتابیں، طبقات ابن سعد، البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، ان کو اٹھا کر پڑھیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حسین نے یہ الفاظ کہے تھے کہ مجھے امیر المومنین یزید بن معاویہ کے پاس جانے دیں، میں ان کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ، مجھے ان کے پاس جانے دیں، میں جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، یا پھر میں یہاں سے واپس آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دیں، یا پھر مجھے کسی اسلامی سرحد کے اوپر جانے دیں یہاں کفر اور اسلام کا مارکا ہو، میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ جب یہ 3 باتیں اہل کوفہ کے دربار میں پیش کی، شمر جو تھا بڑا خبیث انسان تھا ان کے اندر ہے، یہ پوری پلاننگ کرنے والا اس کا ایک انسان تھا، اس کا نام تھا شمر۔ اس شمر نے یہ ساری باتیں مسترد کر دی۔ اس نے کہا اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے تو ہمارے سارے راز کھل جائیں گے، اگر ہم نے ان کو واپس جانے دیا تو ہم اپنے ارادے میں ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے مقصد کی بجائے جو ہمارا مقصد تھا ہم نے اس کو حل کرنا ہے۔ حضرات، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کے اندر پہنچے، آپ کو سب سے پہلے یہ خبر دی گئی کہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن یختر ان کو شہید کر دیا گیا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ کی کتابیں پڑھ رہا تھا کہ عبداللہ بن یختر کو انہوں نے ایک بہت بڑی بلڈنگ کے اوپر سے نیچے گرایا، اور وہ نیچے تڑپ رہے تھے، موت اور زندگی کے کشمکش میں تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر خنجر نکالا، اور خنجر نکال کے اس نے عبداللہ بن یختر، حضرت حسین کے رضائی بھائی تھے، ان کے سینے پر خنجر مارا، اور دوسرا اس کے ساتھ ایک اور تھا، کہنے لگا یہ آل رسول سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، حسین کے گھرانے کے لوگ ہیں، ایسا نہ کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ وہ کہنے لگا میں زیادتی تو نہیں کر رہا، میں تو پیار کر رہا ہوں، تاکہ ایک دفعہ ہی مر جائے، تڑپ تڑپ کر نہ مرے۔ یہ ان کا پیار تھا، یہ محبت تھی، یہ محبت کا انداز تھا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ، اپنے دیگر رفقا کے ساتھ میدان کربلا کے اندر پہنچے، یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کربلا کے اندر گئے کیوں ہیں؟ کربلا کے اندر جانے کی تو کیا بنتی تھی؟ اصل میں آپ تاریخ نہیں پڑھتے، اس لیے آپ کو یہ بات اتنی جلدی سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ اصل ان کا جو موقع محل تھا، جہاں جانا تھا، وہ کوفہ تھا، لیکن یہ شہید ہوئے کربلا کے میدان میں جا کر۔ دراصل بات یہ تھی کہ انہوں نے ٹرن لے لیا تھا وہاں سر شام کی طرف، شام کے درمیان میں کربلا کا میدان ہے، کوفہ سے نکل کر دریائے فرات کے پاس، وہاں پر جا کر ان کو وہاں پر روک لیا گیا، وہاں پر ان کو روک لیا گیا۔ تقریباً یہ 10 محرم کی ہی بات ہے، کچھ باتیں بیچ میں من گھڑ ہیں، وہاں پر روکا گیا، 10 دن پانی بند رہا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں تاریخ کے ساتھ، یہ کوئی تاریخی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ 10 دن پانی بند ہوا، روٹی بند ہوئی، فلاں کر دیا، دمکا کر دیا، وہاں پر یہ ہوئی، مجلس ہوئی اور وہاں خطبات ہوئی، یہ کوئی باتیں نہیں ہیں۔ وہاں پر جا کر اس مقام کے اوپر بلا غلف کے جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ باقی دور جانے کی بات نہیں ہے، بات کرنے کی بات نہیں ہے، یہ سارا سسٹم قافلہ چلتے چلاتے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کے اندر لے کر جانا، میدان کربلا کے اندر لے کر جانا، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ خر بن یزید نے جب آ کر کہا تھا کہ حسین آپ کدھر جا رہے ہیں؟ عمر بن سعد نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا مجھے انہوں نے خط لکھے ہیں، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک بدعا کی، پھر وہاں پر بدعا کی، فرمایا میرے بھائی مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا ہے، اب یہ مجھے لگتا ہے ان کے حالات سے مجھے بھی یہ شہید کر دیں گے۔ عمر بن سعد اگر مجھے انہوں نے شہید کر دیا، میرے رفقا کو شہید کر دیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کرے گا۔ یہ حضرت حسین کی پیشن گوئی ہے، ان کی بدعا ہے کہ اللہ ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ قیامت کی دیواروں تک دنیا کے اندر جتنے بھی کام، جتنی بھی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، یہ سارے وہ حرام کام کریں گے۔ یہ حضرت حسین کی بدعا، ان کی پیشن گوئی ہے کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی چیزیں، جتنے بھی کام حرام کیے ہیں، وہ سارے حرام کام یہ کریں گے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ اللہ ان کے اوپر ایسی ذلت اور رسوائی مسلط کرے گا کہ یہ پوری زندگی ذلت کی ہی گزاریں گے، ان کو عزت کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں متع سے لے کر نظر نیاز، نظر اللہ، نظر نیاز، عیسوی حسین، سارے یہ حرام کھانے والے جتنے کام ہیں، کرنے والے جتنے کام ہیں، یہ سارے کے سارے یہی سر انجام دے رہے ہیں۔ جتنے بھی حرام کام ہیں، جتنے کی حرام کھانے والی چیزیں ہیں، یہ ساری ان کے پاس۔ دوسری بات سمجھنے کی بات ہے، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی، ان کا انداز بڑا پیارا تھا سمجھانے کا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ قاتل وہی ہوتا ہے جس کے گھر سے آلات قتل برآمد ہو جائیں۔ قاتل ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے گھر سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے پاس سے قتل کے آلات برآمد ہو جائیں۔ اور بڑے پیارے انداز میں انہوں نے سمجھایا کہ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ یزید نے حضرت حسین کو قتل کروایا، حضرت حسین کو شہید یزید نے کروایا، تو ہمیں پھر یہ بات سمجھائی جائے جو ان کا گھوڑا تھا وہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ پھر تو یہ گھوڑا بھی یزید کے پاس یا ان لوگوں کے پاس کم سے کم ہونا چاہیے تھا جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یزیدی ہیں۔ اچھا، یزید کے برا ہونے کی ایک دلیل اور دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی، آپ پوری دنیا کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں، کسی بندے کا نام یزید ہے اور حسین دیکھیں حسین کتنے ہیں، آپ دوسرا بندہ حسین ہے، یہ کوئی دلیل تو نہیں نا کسی کے غلط ہونے کی۔
اگر ایک بندے کا کوئی نام رکھ لیا دوسرا دنیا میں ایسا بندہ کوئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے بندہ غلط ہے، یہ بندہ کافر ہو گیا۔ اور جن کے گھروں کے اندر وہ غازی عباس کا وہ علم دیکھا آپ نے، وہ پنجہ دیکھا، یہ پنجہ کن کے گھروں میں ہے؟ جو شہید ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ جن کی چھتوں کے اوپر لہرائے جا رہے ہیں، یہ کن کے گھروں میں؟ ہمارے گھروں میں ہے کوئی؟ ہمارے گھروں میں کوئی پنجہ لہرا رہا ہے؟ غازی عباس کا، علمبردار عباس کا جس ہاتھ کے ساتھ وہ جھنڈے کو پکڑتے تھے، وہ ہاتھ، وہ علم، وہ ان کی چھتوں کے اوپر لہرائی جا رہے ہیں۔ جو قاتل ہوتا ہے وہ مقتول کے ہاتھ، مقتول کے پنجے، مقتول کی چادریں، مقتول کے کپڑے وہ ان کے پاس ہوتے ہیں۔ بی بی سکینہ کی چادر کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس تو نہیں نا کچھ بھی۔ آپ کو بھی ان چیزوں کا نہیں پتہ بی بی سکینہ کی چادر کا کیا مقصد ہے۔ آپ کبھی 9 محرم کو دیکھنا، 9 محرم کو یہ بڑے بڑے بانس نکالتے ہیں، ان کے ساتھ چادریں لگائی ہوتی ہیں، ان چادروں کے اوپر خون لگایا ہوتا ہے، اور شور یہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ بی بی سکینہ کی چادر ہے، اس کو چومتے ہیں، اس کے ساتھ چمٹ کر یہ واویلا کرتے ہیں، یہ گریبان پھاڑتے ہیں، یہ ان کی عورتیں پھر نوحہ کرتی ہیں بی بی سکینہ کی یاد میں کہ ان جی یزیدیوں نے کربلا کے میدان کے اندر عورتوں سے دوپٹے بھی چھین لیے تھے، ان کی سروں سے دوپٹے اتار لیے تھے، اور پھر دوپٹے تمہارے پاس کیسے آئے ہیں؟ یہ تو یزیدیوں نے اتارے تھے تمہارے پاس، تم تو نا یزید نہیں نا، تمہارے پاس یہ چیزیں کیسے آگی؟ پھر حضرات یہ ساری باتیں سمجھنے کے ہیں، لیکن یہ آج کی جو شیعہ ہیں ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، ان کو ان چیزوں کا بالکل نہیں پتہ۔ یہ لکیر کے فقیر ہیں، چلتا آ رہا ہے، باپ دادا سے وہ چل رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں انہیں سمجھائیں، ہمیں ان کاموں سے روکیں ان کو، اور روکیں بھی دلائل کے ساتھ روکیں۔ بندوق کے زور پر، پستول کے ساتھ، تلوار لے کر یہ گلی میں لگائیں، یہ بھی کوئی صحیح نہیں ہے۔ ان کے دلائل کے ساتھ ان کو روکیں، ان کو سمجھائیں۔ جب ہم میدان میں، ہم نکلتے ہی نہیں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھتوں پہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں ان کا، ہم صبح سے لے کر تماشا دیکھتے ہیں، ہم ان کی سبیلیں پیتے ہیں، ہم جوس پیتے ہیں، ہم فروٹ کھاتے ہیں، ہمیں کیا لگے رہیں؟ ہمارا فرض ہے کہ غلط کام سے ان کو روکا جائے، زبان سے روکیں، دلائل سے روکیں، تاریخ سے روکیں، احادیث مصطفیٰ کی صورت میں روکیں۔ حضرت حسین میدان کربلا کے اندر جب امام زین العابدین انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہ سارے لوگ چھتوں کے اوپر چڑھ کر چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی پھپھو زینب سے پوچھا، حضرت حسین کی بہن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا کہ پھپھو یہ جان کے لوگ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں چیخ رہے ہیں، یہ کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی یہ آپ کے بھائی حضرت حسین کی شہادت پر رو رہے ہیں، ان کو مار دیا گیا ہے، ان کے بچوں کو مار دیا گیا ہے، ان کے بھتیجوں کو مار دیا گیا ہے، 72 آدمیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، 72 آدمیوں کو لاشیں بچھائے گئے، فرمایا یہ اس کے اوپر رو رہے ہیں۔ فرمایا اگر یہ ہماری محبت میں رو رہے ہیں، میرے بھائی کی شہادت پر رو رہے ہیں، میرے بھتیجوں کی شہادت پر رو رہے ہیں، یہ ہمارے رفقا کی شہادت پر یہ رو رہے ہیں، تو حضرات پھر ہمیں یہ بتلائیں، تو پھر میری پھپھو جان ہمیں مارنے والے کون تھے؟ اگر ان کو محبت تھی، یہ کہتے ہم محبت کرتے ہیں، اور محبت کرتے یہ تو بتلائیں پھر کہ یزید کی فوج کے ساتھ تم لڑے کیوں نہیں، حسین کے حق میں کھڑے کیوں نہیں ہوئے، باہر کیوں نہیں نکلے؟ یہ کیوں نہیں ہمیں تاریخ میں ملتا آج تک کہ جب یزید کی فوج آئی تو اہل کوفہ سینے تان کر کھڑے ہو گئے کہ ہماری لاشوں سے گزر کا پاک حسین تک پہنچیں گے؟ آج تک تاریخ میں ایک لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر یہ محب تھے حسین کے، جنہوں نے جو ہاتھ لکھے تھے یہ سچے تھے اپنی محبت میں، تو یہ کھڑے ہو جاتے، یہ اعلان کرتے کہ جب تک ہمارا آخری بچہ بھی یہاں پر جان قربان نہیں کر دیتا اس وقت تک ہم حسین کے ساتھ کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، کوئی آگے نہیں آ سکتا، ہماری لاشوں کے اوپر سے گزرے گا جس نے گزرنا ہوا۔ تو یہ سارے تاریخی پس منظر ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے
اس کو اتنا غلو کے ساتھ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس واقعے کی آڑ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، اصحاب رسول کے اوپر طعن و تشنیع کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ سب کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے، آپ یزید سے لے کر دوسرے تیسرے کسی تک بھی آپ نے، میں نے، ہم لوگوں نے جو ایک لعن طعن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، جن چیزوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ پاک نے ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ یزید کو آپ کیا سمجھتے تھے، مسلمان سمجھتے تھے، کافر سمجھتے تھے، قاتل سمجھتے تھے، مقتول سمجھتے تھے، کیا سمجھتے تھے؟ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن حضرات، اگر ہم یزید کو اسی طرح لعن طعن کرتے رہے، کفر کے فتوے لگاتے رہے، اگر وہ اس چیز کا مستحق نہ ہوا تو قیامت کے دن ہمیں بڑا حساب اٹھانا پڑے گا، بڑا حساب دینا پڑے گا، ہم بڑے مجرم ثابت ہوں گے وہاں پر۔ لہذا اس لیے حقیقت کو جانیے، مطالعہ کریے، تاریخ کو پڑھیے، احادیث کو پڑھیے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیے، تاکہ ہماری آنے والی زندگی جو ہے وہ نکھر جائے اور ہم ایک اچھی زندگی، ایک اچھے معاشرے میں اچھی زندگی گزار سکیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَكُمْ۔